السلام علیکم، TNN ٹی وی کے ساتھ میں ہوں کوکب فاروقی۔ سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز۔ پاک بحریہ نے بھارتی آبدوز کی پاکستان میں دراندازی کی کوشش ناکام بنا دی۔ اقتصادی ترقی پر توجہ مرکوز کیے ہوئے ہیں وزیر اعظم۔ بلوچستان میں سیلاب کی تباہ کاریاں، 17 افراد جاں بحق، متاثرہ علاقوں میں پاک فوج کا ریسکیو آپریشن جاری۔ پاکستان کو اپنے پرچم کے سفید حصے پر بھی اتنا ہی فخر ہے جتنا سبز پر، ترجمان دفتر خارجہ۔ کراچی میگا منی لانڈرنگ کیس، آصف زرداری اور فریال ٹالپور کی ضمانت میں پھر توسیع۔ اسلام آباد میں علیم خان کے مزید جسمانی ریمانڈ کے استدعا مسترد، جیل بھیج دیا گیا۔ کینیڈا میں میری ٹائم میں اسکول اور سرکاری دفاتر برفانی طوفان کے باعث بند۔ کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو کی موسمیاتی تبدیلی کے موضوع پر ریلی بد نظمی کا شکار۔ انٹاریو میں فلائنگ کلب میں آتش زدگی، ایک جہاز اور لاکھوں ڈالر مالیت کا سامان خاکستر۔ ایسٹ اینڈ مونٹریال جیل کے قریب ڈرون اڑانے کے الزام میں 2 افراد گرفتار۔ پاکستان ہمیشہ بھارت کے ساتھ اچھے تعلقات چاہتا ہے، پاکستانی سفیر اسد مجید۔ امریکہ کا بھارت کو دیے گئے GSP کا درجہ ختم کرنے کا فیصلہ۔ وینزویلا بحران، جان گائیڈو وطن پہنچ گئے، گرفتاری کا خطرہ۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، خبروں کی تفصیل شامل کریں گے اس بریک کے بعد۔ بلیٹن میں خوش آمدید۔ بلیٹن کے آغاز میں سب سے پہلے بات کریں گے بھارت کو فضا کے بعد سمندری محاذ پر بھی ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ ترجمان پاک بحریہ کے مطابق پاک بحریہ نے اپنے سمندری زون میں موجود بھارتی آبدوز کا سراغ لگا کر اسے پاکستان کے پانیوں میں داخل ہونے سے روک دیا۔ مزید احوال جانیں گے اس رپورٹ میں۔ پاک بحریہ نے دشمن کو منہ توڑ جواب دیتے ہوئے بھارتی آبدوز کی جانب سے سمندری حدود کی خلاف ورزی کی کوشش ناکام بناتے ہوئے اسے پاکستان کے پانیوں میں داخل ہونے سے روک دیا۔ بھارت کو فضا کے بعد سمندری محاذ پر بھی ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ ترجمان پاک بحریہ کے مطابق پاک بحریہ نے اپنے سمندری زون میں موجود بھارتی آبدوزوں کا سراغ لگا کر اسے پاکستان کے پانیوں میں داخل ہونے سے روک دیا۔ پاک بحریہ نے اعلیٰ پیشہ ورانہ مہارتوں کے ساتھ ہر دم چوکنا رہتے ہوئے بھارتی آبدوز کی اپنی موجودگی کو خفیہ رکھنے کی ہر کوشش کو ناکام بنا دیا۔ ترجمان پاک بحریہ کے مطابق امن قائم رکھنے کی حکومتی پالیسی کو مد نظر رکھتے ہوئے بھارتی آبدوز کو نشانہ نہیں بنایا گیا، جو پاکستان کی امن پسندی کا غماز ہے۔ اس واقعے سے سبق حاصل کرتے ہوئے بھارت کو بھی امن کی طرف راغب ہونا چاہیے۔ پاک بحریہ کا جدید ٹیکنالوجی سے لیس بھارتی آبدوز کا سراغ لگا لینا بھارتی بحریہ کی ناکامی ہے۔ نومبر 2016 کے بعد یہ دوسرا موقع ہے جب پاک بحریہ نے بھارتی آبدوز کا سراغ لگایا۔ یہ اہم کارنامہ پاکستان نیوی کی اعلیٰ صلاحیتوں کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ پاکستان کی بحری سرحدوں کے دفاع کے لیے پاک بحریہ ہر لمحہ مستعد و تیار ہے اور کسی بھی جارحیت کا منہ توڑ جواب دینے کی بھرپور صلاحیت رکھتی ہے۔ کچھ بات کریں گے وزیر اعظم عمران خان سے۔ بزنس کمیونٹی کے رہنماؤں کے ایک وفد نے ملاقات کی۔ وزیر اعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ حکومت کے پہلے 6 ماہ میں معاشی چیلنجز کا سامنا رہا، تاہم اب اقتصادی ترقی پر توجہ مرکوز کیے ہوئے ہیں۔ مزید احوال جانیں گے اس رپورٹ میں۔ وزیر اعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ حکومت کے پہلے 6 ماہ میں معاشی چیلنجز کا سامنا رہا، تاہم اب اقتصادی ترقی پر توجہ مرکوز کیے ہوئے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان سے بزنس کمیونٹی کے رہنماؤں کے ایک وفد نے ملاقات کی۔ وفد میں صدر اوورسیز انویسٹر چیمبر شازیہ سید، چیئرمین پاکستان بزنس کونسل سید یادر علی، مینیجنگ ڈائریکٹر پاکستان اسٹاک ایکسچینج رچرڈ مورن، چیئرمین پاکستان ایکسچینج سلیمان مہدی، صدر KCCI جنید اسماعیل ماگدہ، صدر لاہور
لاہور چیئرمین ایپٹما سید علی احسن، صدر FPCCI انجینئرنگ ڈاور خان اچکزئی، صدر سیالکوٹ چیمبر خواجہ مسعود اختر اور نمائندہ پاکستان بینک ایسوسی ایشن شامل تھے۔ بزنس کمیونٹی نے وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے ملک میں اقتصادی ترقی کے لیے اٹھائے جانے والے اقدامات پر مکمل اعتماد کا اظہار کیا۔ دوران ملاقات وزیر خزانہ اسد عمر، وزیر منصوبہ بندی مخدوم خسرو بختیار، وزیر توانائی عمر ایوب خان، مشیر وزیر اعظم عبدالرزاق داؤد، ڈاکٹر عشرت حسین، چیئرمین بورڈ آف انویسٹمنٹ ہارون شریف بھی شریک تھے۔ کچھ بات کر لیتے ہیں سیلاب اور بارشوں کے حوالے سے۔ سیلاب اور بارشوں نے صوبہ بلوچستان میں تباہی مچا دی ہے، جس کے نتیجے میں بچوں سمیت 17 افراد جاں بحق ہو گئے، جبکہ کئی علاقوں سے زمینی رابطہ تاحال منقطع ہے۔ متاثرہ علاقوں میں پاک فوج کی جانب سے امدادی کارروائیوں کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ سیلاب اور بارشوں نے بلوچستان میں تباہی مچا دی ہے، جس کے نتیجے میں بچوں سمیت 17 افراد جاں بحق ہو گئے، جبکہ کئی علاقوں سے زمینی رابطہ تاحال منقطع ہے۔ بلوچستان میں حالیہ بارشوں اور سیلاب کی تباہ کاریاں جاری ہیں۔ ڈپٹی کمشنر قلعہ عبداللہ کے مطابق شہر سے سیلابی پانی نکل گیا ہے، جبکہ ریلیف آپریشن اور نقصانات کا سروے جاری ہے۔ ضلع پشین کی تحصیل حرمزئی میں شگاف پڑنے سے 43 گھر متاثر اور کئی منہدم ہو گئے۔ متاثرہ علاقوں میں ہیلی کاپٹر کے ذریعے ریلیف آپریشن جاری ہے، تاہم بعض علاقوں میں اب تک امداد کی فراہمی شروع نہ ہو سکی۔ حکومتی اعداد و شمار کے مطابق پہلے مرحلے میں نقصانات کے تخمینے کے مطابق بارش اور برف باری سے متاثر ہونے والوں کی تعداد 28,000 کے قریب ہے، جبکہ دوسرے مرحلے میں نقصانات کا سروے جاری ہے۔ متاثرہ اضلاع میں اب تک 8,000 خیمے، خوراک کا سامان اور ضروری اشیاء فراہم کی گئی ہیں۔ بلوچستان میں حالیہ تباہ کن بارش، برف باری اور سیلاب سے اب تک 17 افراد جاں بحق اور 13 زخمی ہو چکے ہیں۔ زیارت کے اکثر علاقوں میں بجلی کے پول گرنے سے بجلی کی فراہمی بھی معطل ہے۔ دفتر خارجہ کے ترجمان کا کہنا ہے کہ پاکستان کو اپنے پرچم کے سفید حصے پر بھی اتنا ہی فخر ہے جتنا سبز پر۔ ہندو برادری کے ملک کے لیے خدمات تسلیم کرتے ہیں۔ واضح رہے کہ 2 روز قبل وزیر اطلاعات پنجاب کی جانب سے ہندوؤں کے خلاف نامناسب جملے استعمال کیے گئے تھے، جس پر انہیں تنقید کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ مزید احوال جانیں گے اس رپورٹ میں۔ دفتر خارجہ کے ترجمان کا کہنا ہے کہ پاکستان کو اپنے پرچم کے سفید حصے پر بھی اتنا ہی فخر ہے جتنا سبز پر۔ ہندو برادری کی ملک کے لیے خدمات تسلیم کرتے ہیں۔ تفصیلات کے مطابق ترجمان دفتر خارجہ ڈاکٹر فیصل نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر پیغام میں کہا، پاکستان کو اپنے پرچم کے سفید حصے پر بھی اتنا ہی فخر ہے جتنا سبز پر۔ پاکستان ہندو برادری کے اقدار اور ملک کے لیے خدمات تسلیم کرتا ہے اور اپنوں کی طرح سمجھتے ہیں۔ یاد رہے گزشتہ روز وزیر اطلاعات پنجاب فیاض الحسن چوہان نے اقلیتی برادری کے خلاف توہین آمیز الفاظ استعمال کیے تھے، جس کے بعد تحریک انصاف کی مرکزی قیادت نے سختی سے نوٹس لیتے ہوئے کہا تھا، حکومت ایسے فضول ریمارکس کسی صورت برداشت نہیں کرے گی۔ نعیم الحق نے اپنے ٹویٹر پیغام میں کہا ہے کہ فیاض الحسن چوہان کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ وزیر اطلاعات پنجاب کا کہنا تھا، مودی کے اقدامات کی وجہ سے بھارت کو جگ ہسائی کا سامنا کرنا پڑا۔ بھارتی عوام بھی سوچتے ہیں مودی نے الیکشن مہم کے لیے کیا کچھ نہیں کیا۔ مودی نے جنگی جنون کی وجہ سے اپنی ہی الیکشن مہم کا بیڑا غرق کر دیا ہے۔ اس حوالے سے مسلم لیگ نون کی رکن پنجاب اسمبلی ثانیہ عاشق کا کہنا تھا کہ صوبائی وزیر کی جانب سے پہلے بھی غیر ذمہ دارانہ بیانات سامنے آ چکے ہیں۔ اگر وہ ذمہ داری کا مظاہرہ نہیں کر سکتے تو استعفیٰ دے دیں۔ بالکل مطالبہ کریں گے جی، یہ پہلی بار نہیں ہوا، پچھلی 6 مہینوں میں کوئی 10,000 بار فیاض صاحب جو ہے وہ اس طرح کی زبان استعمال کر چکے ہوئے ہیں، چاہے وہ اداکاروں کے خلاف ہو، چاہے وہ ہندو کمیونٹی کے خلاف ہو، تو اس طرح کے ہرٹنگ سینٹیمنٹس کوئی بھی برداشت نہیں کرے گا۔ ہم بالکل بھی، ہمارے ریلیجن بھی ہمیں یہ چیز نہیں سکھاتا کہ ہم جو ہے وہ کسی کے بھی مذہب کا مذاق اڑائیں یا ہم کسی کے بھی مذہب کے خلاف بولیں۔ تو فیاض الحسن چوہان صاحب نے جو پیٹے ایک ڈرامہ کری ہے کہ ہم ان کو نوٹس بھیجیں گے، یہ کوئی پہلی بار نہیں ہے، یہ کوئی بہت بار انہوں نے اس طرح کی زبان استعمال کی ہے، اور یہ نوٹس بھیجنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ بات کر لیتے ہیں بینکنگ کورٹ نے میگا منی لانڈرنگ کیس میں آصف علی زرداری اور فریال ٹالپور سمیت دیگر ملزمان کی ضمانت میں 11 مارچ تک توسیع کر دی ہے۔ مزید احوال جان لیتے ہیں اس رپورٹ میں۔ بینکنگ کورٹ نے میگا منی لانڈرنگ کیس میں آصف علی زرداری اور فریال ٹالپور سمیت دیگر ملزمان کی ضمانت میں 11 مارچ تک توسیع کر دی ہے۔ کراچی کی بینکنگ کورٹ میں میگا منی لانڈرنگ کی سماعت ہوئی۔ قومی اسمبلی کے اجلاس میں مصروف آصف علی زرداری عدالت میں پیش نہیں ہوئے، تاہم فریال ٹالپور دیگر ملزمان کے ہمراہ سخت سیکیورٹی میں عدالت کے روبرو پیش ہوئیں۔
ملیر جیل پولیس نے انور مجید کا میڈیکل سرٹیفکیٹ عدالت میں پیش کیا اور موقف اختیار کیا کہ انور مجید کی طبیعت ناساز ہے، ڈاکٹرز نے سفر کرنے سے منع کیا ہے۔ ڈاکٹرز نے انور مجید کا میڈیکل سرٹیفکیٹ دیا ہے۔ دوران سماعت تفتیشی افسر کی جانب سے کیس میں ہونے والی پیش رفت سے عدالت کو آگاہ کیا گیا، جبکہ عدالت نے ملزمان کو کیس اسلام آباد منتقل کرنے کی درخواست کی نقول فراہم کر دی۔ ملزمان کے وکلا کی جانب سے سماعت 12 مارچ مقرر کرنے کی استدعا کی گئی، جس کی مخالفت میں FIA اور نیب نے عدالت سے سماعت 7 مارچ تک سماعت مقرر کرنے کی استدعا کی۔ عدالت نے سماعت 11 مارچ تک ملتوی کرتے ہوئے آصف علی زرداری اور فریال تالپور کی ضمانت میں آئندہ سماعت تک توسیع کر دی۔ واضح رہے کہ میگا منی لانڈرنگ کیس میں سابق صدر آصف علی زرداری، فریال تالپور، انور مجید، عبدالغنی مجید اور حسن لوائی سمیت کئی اہم شخصیات نامزد ہیں۔ کیس میں انور مجید، عبدالغنی مجید، حسین لوائی اور طاہا رضا گرفتار ہیں۔ نیب نے مقدمہ کراچی سے اسلام آباد منتقل کرنے کی درخواست دائر کر رکھی ہے۔ بعد ازاں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے آصف علی زرداری کے وکیل فاروق اشنائی کا کہنا تھا کہ آج نیب نے نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو نے درخواست فائل کی ہے کہ یہ جو کیس پینڈنگ ہے اس بینکنگ کورٹ کے اندر، اس کو اسلام آباد نیب کورٹ میں ٹرانسفر کیا جائے۔ آج جو انہوں نے ہمیں کاپیز سپلائی کی ہیں اور ہم نے ٹائم لیا ہے کہ ہم اس کا جواب دیں گے، اور جج صاحب نے اب 11 تاریخ رکھی ہے اس اپلیکیشن کی پیشی کے لیے۔ اس دن کا ہیئرنگ ہوگی اور پھر جو بھی فیصلہ ہوگا اس سے پہلے ہم جتنے آبجیکشنز فائل کریں گے، یہ جو درخواست ہے، کیونکہ ہمارا کیا کہتے ہیں مدعا یہ ہے کہ یہ کیس ادھر سے ٹرانسفر نہیں ہو سکتا، یہ کیس ادھر ہی چلا ہے۔ اب دیکھیں کیا کہتے ہیں، اب جو 11 تاریخ کو پیشی ہے، اس کے بعد جو جج صاحب فیصلہ کریں اس کے مطابق۔ احتساب عدالت نے آمدن سے زائد اثاثوں اور آف شور کمپنیز کے الزام میں نیب کی علیم خان کے مزید جسمانی ریمانڈ کی استدعا مسترد کرتے ہوئے PTI رہنما کو 15 روزہ جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا ہے۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ احتساب عدالت نے آمدن سے زائد اثاثوں اور آف شور کمپنیز کے الزام میں نیب کی علیم خان کے مزید جسمانی ریمانڈ کی استدعا مسترد کرتے ہوئے PTI رہنما کو 15 روز جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا ہے۔ نیب نے علیم خان کو جسمانی ریمانڈ ختم ہونے پر احتساب عدالت میں پیش کیا۔ نیب نے ملزم علیم خان کے جسمانی ریمانڈ میں مزید توسیع کی استدعا کی، جس پر علیم خان کے وکلا نے اس کی مخالفت کی اور نشاندہی کی کہ مزید جسمانی ریمانڈ کی ضرورت نہیں ہے۔ احتساب عدالت نے علیم خان کا جسمانی ریمانڈ دینے کی استدعا مسترد کر دی اور سابق صوبائی وزیر کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا۔ سابق صوبائی وزیر علیم خان اپنی گرفتاری کے بعد تفتیش کے لیے 28 دنوں تک نیب کی تحویل میں رہے اور نیب نے سابق صوبائی وزیر سے ذرائع آمدن سے زائد اثاثے بنانے کے الزام میں چھان بین کی۔ احتساب عدالت نے نیب کو ہدایت کی کہ جلد سے جلد علیم خان کے خلاف ریفرنس دائر کیا جائے۔ احتساب عدالت کے جج سید نجم الحسن نے ہدایت کی کہ جوڈیشل ریمانڈ ختم ہونے پر علیم خان کو 18 مارچ کو دوبارہ عدالت میں پیش کیا جائے۔ علیم خان کے احتساب عدالت پیشی کے موقع پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے اور احتساب عدالت کو جانے والے راستوں کو رکاوٹیں کھڑی کر کے بند کر دیا گیا۔ مزید خبریں بھی بلیٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بعد۔